اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام احکام رمضان میں، جس پہ ہم مسلسل احکامات کی توضیح و تشریح آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تبریک پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں خداوند عالم ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو ہم سے قبول فرمائے، اور آپ ہی کے صدقے میں ہمیں علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو بحث تھی وہ کفارے کے سلسلے میں چل رہی تھی، روزے کے کفارے کے سلسلے میں، کہ جہاں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ اگر کوئی انسان قضا کفارے کے طور کے اوپر 60 روزے رکھنا چاہے تو ہم نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 31 روزے لگاتار رکھے، پے در پے رکھے، اور اس پہ خیال رکھنے کی ضرورت تھی کہ بیچ میں کوئی ایسا دن نہ آئے جس کی وجہ سے اس کا روزہ چھوٹ جائے۔ مثال کے طور کے اوپر کوئی دن ایسا پڑ رہا ہو جس دن روزہ رکھنا حرام ہے، جیسے عید الاضحیٰ کا دن، یا کوئی ایسا سفر اس کو جو پہلے سے معلوم ہے کہ میں فلاں تاریخ کو سفر کروں گا، تو اس طرح سے روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر بیچ میں کسی ایسی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے جو یا روزہ نہ رکھ سکے جس کی وجہ مستقل نہیں تھی یا مضطرب تھا وہ انسان، مثال کے طور کے اوپر مثلا روزہ نہ رکھ سکے بیماری کی وجہ سے، ایک دم سے بیمار ہو گیا، اس نے روزہ رکھنا شروع کیا، 10 دن 12 دن روزہ رکھے، بیمار ہو گیا، اب وہ کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ یا خواتین کو جو ماہانہ پریشانی ہوتی ہے اس میں مبتلا ہو جائے، حیض یا نفاس میں کوئی مسئلہ آ جائے ان کے لیے، تو یہ انسان ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو شروع کرے، کیونکہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی انسان 31 روزہ رکھنے کی نیت سے روزہ رکھنا شروع کرے اور بغیر کسی عذر کے اس کو چھوڑ دے، یا حرام روزہ بیچ میں آ جائے اس کو چھوڑ دے، تو پھر اس کو شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر بغیر کسی عذر کے درمیان میں آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس سے روزہ اس کا رہ جائے، جیسے اس کو بیماری ہو جائے، یا ایسا سفر جو پہلے سے اس کے لیے طے نہیں کیا تھا، یا حیض یا نفاس کی وجہ ہے، تو عذر ختم، تو جب عذر ختم ہو جائے گا تو وہ کنٹینیو کرے گا جہاں تک اسے رکھے۔ 10 رکھے تھے 11واں روزہ رکھے گا، 20 رکھے تھے 21واں روزہ رکھے گا کہ 31 پورے ہو جائیں۔ لیکن اگر بغیر کسی عذر کے وہ روزہ چھوڑ دے، یا ایسا عمدن ایسا کوئی کام کرے جس سے عمدن روزہ رکھنا شروع کرے، اور بعد میں بیچ میں عید آ جائے، یا بعد میں اس کو پہلے سے پتہ تھا کہ مجھے سفر پہ جانا ہے، پلان تھا اس کا سفر، اس کے باوجود وہ ایسا کام کرے، تو پھر اسے شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ ان دونوں کو سمجھ کے ہی انسان یہ کام انجام دے۔ اگر کوئی شخص کسی حرام چیز سے روزے کو باطل کرے، چاہے وہ چیز اپنے آپ میں حرام ہو، جیسے علیاذ باللہ زنا، یا شراب کے ذریعے سے روزے کو باطل کرے، شراب پینے کے ذریعے سے، یا وقتی طور پر اس کے اوپر حرام ہو گئی ہو، جیسے حالت حیض یا نفاس میں اپنی زوجہ کے ساتھ مباشرت کرنا، یا مثال کے طور پر کوئی غذا اس کے لیے بنا تھی کھانا، اور اس غذا کو وہ کھا لے، اس کے لیے نقصان دہ تھی وہ غذا اس نے کھائی، تو حرام نہیں تھی اولاً، لیکن بعد میں کسی وجہ سے حرام ہوئی تھی اس کے اوپر، تو اگر کوئی شخص ایسا کام انجام دیتا ہے تو اسے تینوں کفارے اسے دینے پڑیں گے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں کفارے جمع۔ کفارہ جمع کا مطلب یہ کہ وہ تینوں کفارے جو ماہ مبارک کے رمضان کے اختیاری تھے وہ اس شخص کے لیے پورے ہوں گے، یعنی تینوں دینے پڑیں گے۔ یعنی غلام آزاد کرے، 60 روزے رکھے، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک مد طعام 60 مسکینوں کو ادا کرے۔ اور اگر نہیں کر سکتا ہے تینوں کو، تو جو کر سکتا ہے، مثال کے طور پر غلام آج کل آزاد نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، باقی 2 کو اسے انجام دینا پڑے گا۔ باقی 2 میں سے 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے، 20 30 40 رکھ سکتا ہے، جتنے رکھ سکتا ہے وہ روزے رکھے، اور جتنے مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے وہ کرے، لیکن اسے کفارہ جم دینا پڑے گا۔ لہٰذا بہت اہمیت ہے کہ انسان احکامات کو جانے سمجھے، ایسا کوئی عمل انجام نہ دے جس کے نتیجے میں اس کا روزہ اس طرح سے باطل ہو کہ اس نے حرام کیا، روزے کو باطل کیا، اس میں حرام در حرام کیا، یعنی روزے کو بھی حرام چیز سے باطل کیا اور حرمت خدا کو پامال کیا۔ امام حسن مجتبی کی آج ولادت کا دن ہے۔ امام حسن مجتبی سخت تھے رمضان میں،
یعنی رمضان میں جب حد جاری کرتے تھے تو دوہری حد جاری کرتے تھے. آئمہ رعوف ہیں، لیکن کہاں جہاں حدود اللہ پامال نہ ہو رہے ہوں. اگر کوئی انسان رمضان میں حضرت کے سامنے لایا جاتا تھا کہ اس نے حد شرعی کو پامال کیا ہے اور اس پہ حد لگنی ہوتی تھی، تو امام اس کو دوہری حد لگاتے تھے. مثال پر اگر اس کی سزا 30 کوڑے ہے تو امام رمضان میں اس کو 60 کوڑے لگاتے تھے کہ ایک تو 30 کوڑے تمہاری سزا کے جو تم نے غلطی کی ہے، اور 30 کوڑے رمضان کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے کہ تم نے رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے. یہ مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے مہربانی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر تم جرم کر رہے ہو تو اللہ کی حرمت کو پامال کر رہے ہو، لہذا ڈبل حدود. اسی طرح اگر حرام چیز سے، اولن تو روزہ باطل کرنا خود ہی حرام ہے، اوپر سے حرام سے روزے کو باطل کیا جائے تو سزا بھی اس کی دگنی ہے کہ اس کو پھر سارے کفارے دینے پڑیں گے. اگر کوئی انسان کسی جھوٹ کی نسبت خدا کو یا پیغمبر کی طرف یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر روزے کو باطل کرے، جیسے کہ بتایا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی انسان حالت روزہ میں خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ خدا نے کہا در حالانکہ خدا نے نہیں کہا ہوتا ہے، یا کہتا ہے کہ رسول نے کہا در حالانکہ رسول نے نہیں کہا ہے، یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت دے اور جبکہ ائمہ نے نہیں کہا ہو، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر کفارے جم نہیں ہے. اس انسان کو وہ جو بھی کفارہ اس کے اوپر آئے، کوئی ایک کفارہ جو ہے ان تین میں سے کوئی ایک انسان اس کو دے دے گا اور اس کے لیے کافی ہے. یعنی تفصیل جو پہلے بھی بیان ہوئی، ہم نے بیان کیا تھا کہ تینوں کفارے اس کو جمع کر کے دینے پڑیں گے. وہ مسئلہ یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر اس نے حرام کام انجام دیا ہے، روزے کو باطل کیا ہے، لیکن اس کے لیے صرف ایک کفارہ کافی ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں دو چیزیں اہم ہیں جس کو آج ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے. ایک تو خود امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت. اولاً وہ ظلم جو دوسروں نے آپ پر کیا وہ اپنی جگہ پر، وہ ظلم جو اپنوں نے آپ پر کیا. دشمنوں نے آپ کے حق چھینا، دشمنوں نے آپ سے جنگ کی، دشمنوں نے آپ کو پریشان کیا، آپ کو زخمی کیا، آپ کو مجبور کیا کہ آپ حکومت چھوڑ دیں. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر. یہ دشمن ہے، دشمن اس طرح کام کرتا ہے. ظلم ہے امام کے حق ظلم ہوا، جیسے آپ کے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے حق ظلم ہوا. دوسرا ظلم وہ ہے جو اپنوں نے کیا اور آج تک ہو رہا ہے، وہ ہے امام کی صحیح سیرت نہ جاننا اور نہ بتانا، یا آپ کو مختلف غلط القاب سے پکارنا، یا آپ کا ساتھ نہ دینا. اس وقت امام کو ضرورت تھی آپ کے ساتھ کی، آپ کا ساتھ نہیں دیا گیا. تو ضروری ہے کہ ہم امام کی سیرت کو، امام کے زندگانی کو دنیا کے سامنے پیش کریں جیسے وہ تھی. یہ خود ایک خدمت ہوگی امام کی، اور یہ واجب کفائی ہوتے ہوئے بھی واجب عینی ہے آج کے زمانے میں، کیونکہ واجب کفائی تبھی ختم ہوتا ہے جب وہ پورا کر جائے، کفایت کر جائے. کیونکہ کفایت نہیں کر رہا ہے لہٰذا وہ واجب عینی ہو جائے گا. ہاں کسی کے پاس قلم ہے، قلم سے کر سکتا ہے، کسی کے پاس سوشل نیٹ ورکنگ ہے اس کے ذریعے کر سکتا ہے، کوئی تقریر سے کر سکتا ہے، کوئی شعر سے کر سکتا ہے. جو جس طرح کر سکتا ہے اس طرح انجام دے تاکہ حق گردن سے کچھ نہ کچھ اس کے اترتا رہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام علی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سب سے بڑے فرزند، رسول اکرم کے سب سے بڑے نواسے بھی ہیں، اور قرآن کی نظر سے رسول کے بڑے بیٹے بھی ہیں. آپ ہجرت کے دوسرے یا تیسرے سال، کیونکہ بعض علماء نے دوسرا سال لکھا ہے، یعنی بدر کی جس سال جنگ بدر واقع ہوئی اس سال آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور بعض نے سن 3 ہجری لکھا ہے. لیکن 15 رمضان مبارک تقریباً سبھی نے لکھا ہے، اور آپ کی ولادت بسعادت مدینے میں ہوئی. آپ کے والد علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی والدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے جد جناب ابو طالب، آپ کی جدہ جناب فاطمہ بنت اسد، آپ کے نانا رسول اللہ، اور آپ کی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں امام حسن علیہ السلام کو گود میں لے کر ارشاد فرمایا کہ حسن سے بہتر نسب کس کے پاس ہوگا.
کہ جس کا باپ علی ہوں، جس کی ماں فاطمہ ہوں، جس کے نانا میں ہوں یعنی رسول اللہ، اور جس کی نانی خدیجہ ہوں، یہ شرف کسی کو نہیں حاصل ہے سوائے ان 4 بچوں کے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین کے بچے ہیں۔ یہ عظیم ترین شخصیت ہے تاریخ اسلام۔ آپ نے تقریباً 7 سال یا 8 سال پیغمبر اکرم کی پرورش میں اور زیر سرپرستی گزارے، اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہمیشہ ہر دور میں، چاہے وہ سکوت کا دور رہا ہو، چاہے وہ علنی خلافت کا دور رہا ہو، آپ ساتھ رہے، اور بعد شہادت آپ امام ہوئے اور 10 سال آپ نے امامت کے فرائض کو انجام دیا۔ یہ وہ زندگی ہے جو اسوہ ہے دنیا کی۔ آپ کی طرف ایک صلح منسوخ کی جاتی ہے جو دراصل معاویہ کی بھیجی ہوئی صلح تھی، یعنی امام حسن اس سے جنگ کرنا چاہتے تھے لیکن لشکر سپورٹ نہیں کرتے، ادھر سے معاویہ چاہ رہا تھا کہ مجھ سے صلح کر لی جائے، اور امام کا لشکر بھی جنگ کے لائق نہیں رہ گیا تھا، اس کی لکوت تھی، اس کے اندر افراد صحیح نہیں تھے، تو امام حسن نے صلح کر لی۔ اس صلح میں شرائط امام حسن نے لکھے تھے یا امام حسن نے لکھوائے تھے، خود لکھے ہوں یا تحریر کروائے ہوں کسی سے، اس کے اندر جو شرائط ہیں اگر انسان ان کو مطالعہ کرے اور دنیا تک پہنچائے۔ صلح کس چیز پہ کی جاتی ہے؟ صلح کے اندر جو مسائل لکھے جاتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ مسائل ہوتے ہیں جس کے اوپر اختلاف ہو، انہی پر صلح ہوتی ہے۔ امام حسن نے پہلی شرط لکھوائی کہ حاکم شام کتاب اور سنت پر عمل کرے گا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ عمل کرے گا، یعنی عمل نہیں کرتا ہے، اگر عمل کرے گا تو یہ صلح ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے لکھوائی اس صلح کے اندر کہ کتاب پر عمل کرے گا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرے گا، اور جو بہت اہم چیز آپ نے لکھوائی اس صلح کے اندر وہ یہ ہے کہ پورے ارض اللہ میں یعنی زمین پر جتنے بھی جگہ ہے، جہاں جہاں بھی اللہ کی مخلوق رہ رہی ہے، نہیں مسلمان، جو بھی مخلوق خدا رہ رہی ہے زمین پر، وہ سب امن سے رہیں۔ یہ اہم ترین نکات ہیں جو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان اگر ہمت کرے اور جمع کرے کہ کن کن قوانین الہیہ کو، کتاب اللہ کے عمل کو کہاں کہاں حاکم شام نے نقض کیا ہے، یہ بہت بڑا ذخیرہ ہو جائے گا ان نسلوں کے لیے۔ آیا ہے تاریخوں میں ہے، الگ الگ جگہ پر ہے۔ حاکم شام نے حجاز اور عراق کے علاقے میں بصر کو بھیجا، اپنے ایک جنرل کو، شقی ترین افراد میں سے، تقریباً جو تاریخ میں آیا ہے تقریباً 30,000 سے زیادہ لوگوں کو اس نے قتل کیا، بعض کو کی گردن ماری ہے، بعض کو زندہ جلا دیا ہے، بعض کو گھر میں ان کے بند کر کے زندہ پورا گھر ان کے اوپر خراب کر دیا کہ اس میں دب کے ختم ہو جائیں، خود اپنے ہاتھ میں خنجر لے کے اس نے بعض بچوں کو ذبح کیا ہے۔ اس طرح کے شقی فرد کو اس نے بھیجا۔ یہ سنت اللہ ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے، یہ امن اور امان ہے جس کا وعدہ کیا ہے صلح نامے میں۔ کوئی انسان ہمت کرے، خصوصاً جوان ہمارے بھائی، اور جو علی قدر حضرت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی نے بیان فرمایا اپنی تقریر میں کہ اگر کوئی جوان خصوصاً جوانوں سے سفارش کی کہ وہ ہمت کریں غیرت اسلامی کو ملحوظ خاطر کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیں۔ امام حسن صلح کر رہے ہیں کس شرط کے اوپر؟ کہ دنیا میں جہاں بھی انسان ہے وہ امن سے رہے، امان سے رہے۔ یہی سنت قرآن ہے، یہی حکم قرآن ہے۔ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے امن حاصل کرنے کے لیے، انسان کافی ہے۔ کہاں رسول کی سیرت میں ہے کہ رسول کے خوف سے لوگ جاگ رہے ہیں؟ کہاں امیر المومنین کی سیرت میں کہ امیر المومنین کے خوف سے کہ امیر المومنین کے دشمن ہے لہٰذا مجھے نیند نہیں آ رہی؟ نہیں، امن میں ہے، امان میں ہے۔ جب تک تلوار نہیں اٹھا رہا ہے کوئی اسلام کے خلاف، امیر المومنین کی تلوار اس کے لیے نہیں ہے۔ جب تک کوئی گھر پہ حملہ نہیں کر رہا ہے رسول اکرم کے، رسول اکرم نے کوئی فوج کشی نہیں۔ جو بھی جنگیں ہوئی ہیں مدینے کے اطراف میں ہوئی ہیں، لوگوں نے حملہ کیا رسول اللہ پہ، یا رسول اللہ کو خبر ملی کہ فلاں جگہ پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، تو رسول اللہ دفاع کے لیے گئے۔ اسلام رسول کے اخلاق سے پہلے۔ امام حسن علیہ السلام رسول کے بیٹے ہیں، رسول کی سیرت کے نگہدار ہیں، وہی عمل کر رہے ہیں۔
انسان اگر محنت کرے، ہمت کرے، یہ جتنے بھی نقض کیے ہیں پیمان میں، یعنی اس عہد نامے میں، اس صلح نامے کے پیمانوں کو، اس صلح نامے کے شرائط کو حاکم شام نے جو نقض کیا ہے، طے کرے قرآن کا حکم عمل، قرآن کا حکم ان کا عمل، رسول اللہ کی سیرت ان کا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کسی کو اس جرم میں قتل نہیں کیا کہ وہ میرا مخالف ہے۔ جب تک اس نے تلوار نہیں اٹھائی، رسول نے بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ جب تک اس نے حملہ نہیں کیا، رسول کی طرف سے کسی نے دفاع بھی نہیں کیا۔ خود حملہ ور کبھی نہیں ملے رسول، نہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں صرف اس بنیاد پر کہ میرے بیٹے کی ولی عہدی کو لوگ قبول کریں، 50,000 انسان قتل ہو گئے، حبس ہو گئے، جیل میں ڈال دیے۔ انسان آئے، ان کو جمع کرے تاکہ تاریخ پتہ چلے، اور یہ بھی بیان کرے ساتھ ساتھ کہ ان کا عمل اسلام کا عمل نہیں ہے، یہ حاکموں کا عمل ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح ان احکامات پر عمل کرنا جو آپ کے سامنے ہم ہر روز بیان کر رہے ہیں، روزے کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، نماز کے احکام ہیں، جس طرح ان پر عمل کرنا، ان کو جاننا ضروری ہے، اسی طرح سیرت ائمہ اور ائمہ پر ہونے والے ظلم کو جاننا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس بنیاد پر صلح کر لی کہ لوگ آسانی سے رہیں، لوگ سکون سے رہیں، خون ریزی نہ ہو۔ شرط کر دی کہ کسی کا خون نہیں بہائے گا، کوئی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، لیکن کسی کو ہم نہیں۔ جہاں اس طرح 30,000 ہزار 40,000 ہزار لوگ مارے جا رہے ہیں، وہاں کس کے لیے امن ہو سکتا ہے؟ ضروری ہے کہ ہم دنیا تک پہنچائیں اس سیرت کو اور بتائیں لوگوں کی سیرت رسول کیا ہے، حکم قرآن کیا ہے، ان لوگوں کا عمل کیا ہے، تاکہ اسلام کو جو مسلسل ہے یہ حملے دیکھنے پڑ رہے ہیں، اور اسلام کو جو لوگ اس طرح کا دین سمجھ رہے ہیں، خونریزی کا دین سمجھ رہے ہیں، وہ حل ہو سکے۔ وہ اسی لیے کہ ہم آگے بڑھ کر اسلام کی اصل تصویر پیش نہیں کر رہے ہیں۔ جس دن ہم اسلام کے رسول کے اسلام کی تصویر، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اسلام کی تصویر، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہ السلام کی عملی تصویر ہم پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کی صحیح تصویر ہے، اور باقیوں کے عمل سے ہم براعت کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے صرف اسلام کے نام پر لوگوں کو بلایا اور حکومت کرنے کے لیے اسلام کا اظہار کیا، ان کا عمل اسلامی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ اسلام یعنی قرآن، اسلام یعنی رسول اکرم، جو رسول کرے وہ اسلام ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے خلیفہ رسول ہونے کا، لیکن اس کا عمل رسول کے عمل کے خلاف ہے، تو ہم جرأت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عمل اسلامی نہیں ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حکومت ہو سکتی ہے، یہ دنیا خواہی ہو سکتی ہے، یہ دنیا طلبی ہو سکتی ہے، اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ جس دن مسلمان اس عمل کو انجام دینے لگیں، خصوصاً ہم ذمہ دار ہیں، ہم سے مراد ہم اہل بیت کے چاہنے والے، کہ اہل بیت کے عمل کو اور اہل بیت کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ یہ اسلام کی صورت اور اسلام کی سیرت ہے، اس کے ساتھ مقایسہ کریں دوسرے مسلمانوں کے عمل کو، پھر طے کریں کہ واقعی مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ جس دن ہم یہ کام انجام دے دیں گے، اسلام کے اوپر جو الزامات ہیں وہ اپنے آپ ختم ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ ہوگا، لیکن اس میں ہمارا سہم کتنا ہے یہ ہماری ہمت کے اوپر ہے۔ جو جس طرح کر سکتا ہے، جس ملک میں ہے، جہاں بھی ہے، دنیا کسی کونے میں ہے، جس طرح سے بھی اس کام کو انجام دے سکتا ہے انجام دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود پہلے تاریخ اور سیرت کو پڑھے، اس پر عمل کرے، اور اس کے بعد ائمہ کی بھی تاریخ پڑھے، دوسروں کی بھی تاریخ پڑھے، تاکہ اس کام کو انجام دے سکے۔ امید کرتے ہیں خدا ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، ہمیں اس عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔